إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جیسا کہ آپ حضرات نے گزشتہ ہفتہ منہج سلف کے سلسلے میں اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور سلف اول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر مقام، ان کے مرتبے اور ان کے سلسلے میں کچھ باتیں سنا تھا. سلف ثانی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا مقام آتا ہے، صحابہ کا منہج، اس کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے. صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے. صحابی ایک کو کہتے ہیں، اور جب صحابہ بولتے ہیں تو دو یا دو سے زیادہ جن پر صحابہ کا اطلاق ہوتا ہے. صحابی کی تعریف کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعریف بیان کرتے ہوئے، الصحابیو، اگر آپ چاہیں تو اس کو لکھ لیجئے، الصحابیو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. اس کا اردو ترجمہ یوں ہے، صحابی کہتے ہیں ہر اس شخص کو، ہر اس آدمی کو جس کی ایمان کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، ومات علی الاسلام، اور اسی اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو. اسے کہتے ہیں صحابی، جس کی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اور ساتھ ساتھ ایمان ہی کی حالت میں، اسلام ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، انتقال ہوا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی. اور حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ اس کو اور اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے، صحابی کی تعریف میں ہر وہ شخص شامل ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے حالت ایمان میں، اور وفات بھی ہوئی اسلام ہی پر، ایمان ہی پر. اور آگے کچھ بات بتائی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے، کہا کہ وہ صحابی، وہ شخص، وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہوں یا نہیں کی ہوں، دو بھی چلے گا، چاہے وہ روایتیں کی ہوں یا نہ کی ہوں، یا اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آنکھیں نہ رہنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہو، یہ بھی صحابی ہے. اور صحابی کہتے ہیں، اس نے بیان کرتے ہیں
الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رہی ہو یا کم رہی ہو، ہر اعتبار سے یہ صحابی کہلائے گا۔ تو آپ نے صحابی کی تعریف سنا کہ ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے اور وفات بھی اسلام پر ایمان پر ہونا چاہیے، چاہے روایتیں ہوں ان سے یا نہیں روایتیں کی ہوں، یا ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آنکھیں نہ رہنے کی بنیاد پر نہیں دیکھا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحبت اختیار کیے ہوں یا نہیں کیے ہوں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے صحابی کس میں، یہ ہے کہ انہوں نے جنگ میں شرکت کی ہو یا نہیں کی ہو، ہر حال میں وہ صحابی شمار کیا جائے گا۔ صحابی کی تعریف آپ حضرات نے سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صحابہ کی، جسے آپ صحابی کہتے ہیں، صحابہ جمع ہے، صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے 100 نمبر کی، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون۔ اصل میں یہ ہے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ سورہ توبہ اور سورہ انفال بالکل قریب قریب ہیں، ایک کے بعد دوسری صورتیں ہیں۔ تو علماء نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے۔ اس کی وجہیں بھی بتلائی علماء نے، وہ بتلائی ہے کہ جو موضوع، جو ٹاپک، جو ساری چیزیں سورہ انفال میں ہیں اس کا بقیہ سورہ توبہ میں ہے، اس لیے ایک طرح سے مسلسل ہے، یہ تسلسل ہے، اس لیے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے بتائی علماء نے، تو اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اس کا مطلب یہ ہے مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے، میں نے شروع کیا دوسرے درس میں بتایا تھا مہاجر کسے کہتے ہیں اور انصار صحابی کسے کہتے ہیں۔ مہاجر اور انصار صحابہ میں سے جو ایمان میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، جو پہلے نمبر پہ ہے وہ آگے گیا، پھر اس کے بعد آنے والا اور مومن دوسرا تیسرا ایسے، تو مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے السابقون الاولون جو ایمان میں، ایمان لانے میں سبقت لے گئے، پہلے گزر گئے۔ السابقون الاولون سے مراد اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کے جو صحابہ ہیں انہیں السابقون الاولون کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو صحابہ ہیں تو یہ سابقین الاولون میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ السابقون الاولون کا جو شمار ہے یہ صلح حدیبیہ سے پہلے جتنے صحابہ ہیں ان کا اس میں شمار ہوتا ہے، یہ السابقون الاولون سے مراد ہے۔ تو مہاجرین اور انصار میں سے پہلے گزرے ہوئے ایمان لانے کے لیے وہ صحابہ السابقون الاولون یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے والے صحابہ، والذین اتبعوہم اور وہ صحابہ جنہوں نے ان السابقون الاولین کی کیا کیا؟ اتباع کیا، ان کے منہج پر چلے، ان کے طریقے پر چلے، بِإِحْسَانٍ بڑے اچھائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ۔ یہاں پر بھی ایک منہج ہے، منہج سلف، کیا یہ ہے کہ السابقون الاولون کو معیار قائم کیا بعد آنے والے صحابہ کے لیے، تو بعد والے جو صحابہ ہیں، چھوٹے صحابہ ہیں، وہ بھی کس کے منہج پر چلیں گے؟ پہلے بڑے والے منہج پر چلیں گے، ان کے لیے بھی حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس
اسے حکم ملتا گیا تو ہم لوگ بھی کس کی روش پر چلنا ہے؟ ان صحابہ کی روش پر. جب انہیں حکم دیا گیا چھوٹے صحابہ کو کہ تم لوگ بھی کس کے اس پہ چلنا ہے، نہج پر، منہج پر، السابقون الاولون پر چلنا ہے. صلح حدیبیہ والے سے پہلے والے صحابہ کی روش پر چلنا ہے، منہج پر چلنا ہے. کن لوگوں سے کہا گیا؟ جو چھوٹے صحابہ ہیں. اتبعوہم والذین اتبعوہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان دو صحابہ سے بھی اللہ تعالیٰ، دو طرح کے صحابہ سے بھی، صلح حدیبیہ سے پہلے والے صحابہ سے بھی اور صلح حدیبیہ کے بعد والے چھوٹے چھوٹے جو صحابہ تھے، ان دو صحابہ کے سلسلے میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. اللہ تعالیٰ نے ان دو صحابہ سے بھی خوش ہوا اور یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایسی ایسی جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سابقین اولین کے راستے پہ چلنا ہے، چھوٹے صحابہ کو بھی ان کے منہج پر. پھر اس کے بعد جو آئیں گے انہیں بھی چلنا ہے ان کے منہج پر. ہم کو بھی چلنا ہے منہج صحابہ پر. جب چھوٹے صحابہ کو حکم دیا گیا ان کے اوپر چلنے کے لیے تو ہمیں تو زیادہ اور چلنا چاہیے. اسے کہتے ہیں منہج سلف. تو منہج سلف، صحابہ کے نہج پر چلنا کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف خود قرآن کریم کے اندر فرما دی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ نمل کی آیت ہے 59 آیت نمبر 59 آیت نمبر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. آپ کہہ دیجئے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. وَسَلَامٌ، اور سلامتی ہو کن لوگوں پر؟ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، منتخب کیا ہے. یہاں پر بھی صحابہ اکرام کی تعریف ہے. کن کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے؟ صحابہ اکرام کو چن لیا. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے مرادہ الصحابہ. یہاں پہ جو چن لیا ہے، چن لیا کس کو چن لیا؟ صحابہ اکرام کو چن لیا ہے. تو ہم سے زیادہ سمجھنے والے کون؟ ہمارے اسلاف، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، اور اس سے پہلے صحابہ اکرام. لیکن صحابہ اکرام خود تفسیر کر رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چن لیا ہے، منتخب کیا ہے، یہ جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جملہ، مرادہ الصحابہ، اس سے کون مراد ہے؟ صحابہ اکرام مراد ہے. تو پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر تعریف کیا ہے. ساتھ ساتھ آگے چلیں آپ ابن عمر رضی اللہ عنہ. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مراد کون؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے سلسلے میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ نصیحتیں وغیرہ ہو رہی تھی. اس بیچ میں اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا تھا، ایک سوال پوچھا تھا. وہ ایک کیا تھا، کون سا ایسا درخت ہے جس کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی ہے، ساری چیز کام میں آنے والی ہے؟
صحابہ اکرام پریشان، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ چھوٹے صحابی عبداللہ ابن عمر، باپ بھی موجود ہے اس مجلس کے اندر۔ بہت سے صحابہ اکرام کا ذہن منتشر ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ درخت ہوگا، ہو سکتا ہے فلاں درخت ہوگا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا، کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی، عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر جا رہے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ابا جان سنیے، مجھے اس کا جواب معلوم تھا، مجھے اس کے بارے معلوم تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں بیان کیا کہ مجلس کے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، ابن مسعود تھے، آپ تھے، میرا کہنا میں مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو اگر آپ وہاں پہ کہتے شاید کہ عمر کے شان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ عمر کے بیٹے نے جواب دیا ہے۔ تو یہ عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کیا کہتے ہیں، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، جو کسی کی اقتدا کرنا چاہتا ہے وہ کس کی اقتدا کرے، فلیستن بمن قد مات، ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں، یعنی صحابہ اکرام کی وہ اقتدا کرے۔ اولئک اصحاب محمد کانوا خیر الامہ، یہ صحابہ اکرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ کون کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے مقام کو میں نے بیان کیا کتنے ذہین تھے، وہ کتنے فتین تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام ہیں خیر امہ، امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں جو صحابہ اکرام ہیں۔ ابرہا قلوبا، ان کی نیتیں بالکل صاف ہیں، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، ان کا علم بہت گہرا ہے، بڑا تعمق ہے ان کے علم کے اندر، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور ساتھ ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بہت کم ہی تکلف کرنے والے ہیں، یہ تکلف کرنے والے نہیں ہیں۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ان لوگوں کو چن لیا ہے، انتخاب کیا، کن کو، صحابہ اکرام کو، وَنَقْلِ دِينِهِ، اور اپنے دین کو آگے تک پہنچانے کے لیے کن کو چن لیا، نبی کے ساتھ صحابہ اکرام۔ اور آگے کہا فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، الْحِلْيَةُ الْأَوْلِيَاء، پہلی جلد 205 نمبر اور 305 اور 306 نمبر صفحے پر ایک ہے موجود ہے۔ فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، اس کا کیا مطلب، تم لوگ بھی ان کے اخلاق کے مطابق زندگی بسر کرو، ان کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو، ان کے صحابہ اکرام کے، کیوں کرو، فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ، یہ اصحاب محمد ہیں، یہ صحابہ اکرام ہیں، كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اور یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں، صحیح منہج پر ہیں، اس لیے تم لوگ کیا کرو، تم لوگ بھی صحابہ کے طریقے پر چلا کرو۔ یہ کون کہتے ہیں ساری چیزیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء اور پہلی جلد ہے، 305 نمبر کا صفحہ اور 306 نمبر کے صفحے پر یہ لکھا گیا ہے، وارد ہے۔ اب اندازہ لگائیں منہج سلف جن کے روش پر چلنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، یہ منہج سلف ہی کیوں ہے، ہمیں ان کے منہج پر چلنا ضروری کس لیے ہے، نہیں چلے گا تو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو ان کے ہی طریقے پر، ان کے ہی منہج پر، صحابہ کی روش پر چلنا کیوں ہے، آخر اس کا کیا مطلب ہے،
نہیں چلیں گے تو کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں سنیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ صحابہ کس کے شاگرد ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں پہلے معلم، پہلے مربی، دین کی صحیح ترجمانی کرنے والے، اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے، تکلیفیں برداشت کرنے والے، ان کا اخلاق پیارا، ان کی عادتیں پیاری، ان کے بول میں مٹھاس، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کے استاد؟ صحابہ اکرام کے۔ صحابہ کس کے شاگرد؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پہلی چیز، اس لیے ہمیں صحابہ کے طریقے پر ہی چلنا ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد تھے۔ دوسری چیز، صحابہ کے طریقے پر ہی، منہج پر ہی کیوں چلنا چاہیے؟ اس لیے کہ ان صحابہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اور جس موقع پر آیتیں اتری اس آیت کو اس جگہ پر فٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چسپا ہوتے ہوئے صحابہ اکرام نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اور جب صحابہ اکرام کی سمجھ میں کچھ ٹیڑھا پن ہوا، کچھ غلطی ہوئی سمجھنے میں، اللہ کے نبی نے ان کی اصلاح بھی کی ہے، اور اصلاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی مہر ثبت ہوئی۔ کیا ثبت ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ صحابہ کی سمجھ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں، کچھ غلطی ہوئی تو ان کی اصلاح بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اصلاح صرف نہیں ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سمجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لگا؟ مہر لگا ہوا ہے کہ ان کی سمجھ بہتر سمجھ ہے۔ دیکھیے غلطیاں ہوئی صحابہ اکرام سے، کبھی اصلاح بھی ان کی ہوئی ہے۔ دو واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم کے اندر ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے ان سے یہاں پہ کچھ چوک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے سمجھ میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح بھی کی ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اونٹنی کا جو اقال تھا، اس آیت کا مطلب سمجھے پہلے، کھاؤ اور پیو، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو یعنی سحری کرو، یہاں پہ کھاؤ پیو یعنی سحر کرو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب فجر ہونے کے لیے کیسے معلوم پڑے گا فجر بھی اجالا کیسے ہوا ہے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض، سفید دھاگا کالے دھاگے سے پہچانا جائے، فرق واضح ہو، یہ سفید یہ کالا، ایسے فرق واضح ہونا چاہیے، کھاؤ اور پیو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی کا کے اقال لی، اونٹنی کی جو رسی رہتی ہے وہ رسی لی، کیوں کہا گیا کہ دھاگا، تو رسی لے لیا، لینے کے بعد ایک سفید لیا اور دوسرا کالا لیا، سیاہ لیا، جس طرح سے بیان کیا ویسے ہی لیا ہے۔ لینے کے بعد اس کو تکیے کے نیچے رکھا اور سو گئے، کس انتظار میں؟ اب مجھے فرق معلوم کرنا ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہونا ہے، اس سے پہچان لوں کہ ہاں فجر کا یہ شروع ہو چکا ہے، سحر کا ہے۔ ایسے رکھ کے سو گئے، لیکن کچھ وہاں میں فجر ہو گئی، ساری چیز ہو گئی، فرق معلوم نہیں ہوا۔ اب پریشان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام، آیت تو بتاتی کہ ایسے ایسے، میں نے تو پوری کوشش کی لیکن مجھے کچھ فرق اور امتیاز معلوم نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے، اس اصلاح کی صحابی کی، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی سفید دھاری
سیاہداری سے الگ ہونا چاہیے۔ اب عام لوگ دیکھتے ہوں گے شہر میں اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ لائٹنگ وغیرہ کا مسئلہ، اجالا وغیرہ زیادہ رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کھیڑے اور دیہات وغیرہ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ وقت آتا ہے تو سفیدی بالکل کیا ہے کالے سے الگ ہوتے ہیں، کالا کیا کالا پن جاتا رہتا ہے، لکیر ہو جاتی ہے اس کے بیچ میں۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے۔ صحابی نے کیا سوچا؟ دھاگا اور رسی مراد ہے، جس کو لے کر کیا ہے تکیے کے نیچے سو گئے، سمجھ میں نہیں آیا، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی، صحابی آپ نے جو سمجھا وہ صحیح نہیں تھا، اس کا مطلب یہ کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ اس غلطی کی اصلاح فرمائی۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے غلطی کی اصلاح فرمایا، مہر ثبت کر دی۔ یہ سمجھ صحابہ کی ان کی اپنی نہیں، میں نے دیا ہے، میں نے انہیں دے دیا، انہوں نے غلطی کی، میں نے ان کی اصلاح کر دی، اس میں میری مہر ہے۔ دوسرا واقعہ سنن ابی داؤد کا ہے، وہ یہ ہے ابو عمران کہتے ہیں صحابہ اکرام قسطنطنیہ کی طرف بڑھے، قسطنطنیہ کی طرف بڑھے، اور جو کفار تھے اسلام کے دشمن تھے انہوں نے پورا گھیرا ڈال دیا تھا۔ اب دونوں کے بیچ میں جنگ ہونا، بس جنگ ہونے کا وقت باقی تھا۔ صحابہ میں سے ایک نے بالکل کھل کر گھس گئے ان کے اندر اکیلے، وہاں پر جانے کے بعد اندر چلے گئے، ان کے بیچ میں کیا چلے گئے، تو صحابہ نے کہا، بعض صحابہ نے کہا تم اپنی جان کو ہلاکت میں کس لیے ڈال رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو منع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا تھا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہاں پر بعض صحابہ نے سوچا کہ یہ جو اکیلے جا رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ نے یہاں پر کیا منع کیا ہے۔ صحابہ نے یہ سوچا اس آیت سے، اس ٹکڑے سے۔ لیکن ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ اس مجلس میں تھے، اس میں تھے، کہا کہ صحابہ آپ نے جو معنی سمجھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات، فتح ہوتے رہی، جگہ جگہ کیا ہے فتح یابی سے ہمکنار ہوتے رہے، تو لوگوں نے سوچا کہ ابھی ہمارے پاس مال سب آ گیا، ابھی ہم جہاد نہیں کرنا چاہیے، ہم اپنا گزارا کر لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، نہیں آنے کے بعد تم خاموش نہیں رہنا ہے، جنگ میں نکل جاؤ۔ وہ جو اکیلے شخص کا داخل ہونا وہ صحیح تھا، لیکن آپ لوگ جو کہہ رہے تھے وہ غلط چیز تھی۔ یہاں پہ جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہارے پاس مال آ گیا، تم لے کر بیٹھو نہیں، اس کو خرچ کرو، جہاد کرو، جنگ کرو۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ یہاں پہ اس کا یہ مطلب تھا، لیکن وہ صحابی جب کفار کے بیچ میں گئے تو صحابہ نے سوچا کہ یہ اپنے آپ اکیلے جا کر اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں کس لیے ڈال رہے ہیں، انہیں کیا لڑائی سے روک دیا تھا۔ لیکن وہاں پہ لڑائی سے روکنا مراد نہیں تھا، لڑائی کروانا تھا، جہاد کروانا تھا، خاموش نہیں بیٹھانا تھا۔ تو صحابہ کی جو سوچ تھی کہ مال وغیرہ آ گیا ہے، آپ اچھی طرح سے گزارا کر سکتے ہیں، ابھی ہمیں نکلنا نہیں پڑے گا، فتح وغیرہ ہو چکی ہیں، فتوحات ہو چکے ہیں، خاموش رہنا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہیں کیا نکلنا پڑے گا، نہیں نکلیں گے تو تم کیا ہے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ تو بعض صحابہ نے اس کا مطلب غلط سمجھا تھا، لیکن ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یہ بات کیا ہے سامنے آئی، اس کا مطلب یہ ہے وہ نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئیں تو اللہ کے نبی نے اور بڑے بڑے صحابہ نے ان کی اصلاح کی ہے، پھر اس کے بعد کہ اس پر مہر ثبت کی گئی کہ یہ کیا ہے سمجھ اللہ کے نبی ہی کی سمجھ ہے جس کے اوپر مہر ثبت کی گئی ہے۔ منہج صحابہ ہی کیوں ہے؟ تیسری چیز، کیونکہ یہ ہدایت کا معیار ہے، ہدایت کا معیار ہے۔
صحابہ کے طریقے پر چلیں گے تو صحیح راستے پہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے 137 کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کیا مطلب اس کا؟ فَإِنْ آمَنُوا، یہودی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے یہودیو سن لو، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہودی تمہاری طرح، صحابہ سے پھر کہا یہودیوں کو پہلے، پھر اس کے صحابہ سے کہا کہ اگر یہ یہودی لوگ آپ کی طرح، صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے، ان کے منہج پر چلیں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو صحیح راستے پہ ہوں گے، ہدایت کے راستے پہ ہوں گے۔ تو یہ منہج سلف صحابہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کے راستے پہ چلنے سے انسان ہدایت یافتہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ صحابہ کے طریقے پر چلنا ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کے طریقے پر چلیں گے تو اتحاد ہوگا، ورنہ اختلاف کے شکار ہو جائیں گے، بدعتیں آ جائیں گی، خرافات آ جائیں گے، انسان جہنم کے گڑھے تک پہنچ جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، اسی ٹکڑے کے آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر یہ لوگ صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائیں گے، تولو مڑ جائیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اختلاف میں ہوں گے، اتحاد نہیں ہوگا۔ آج بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری جماعتیں دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں اتحاد کے نام پر، اتحاد کے نام پر اس کا نعرہ دیتے ہوئے، اس کی نعرہ بازی کرتے ہوئے بہت ساری تنظیمیں بہت سارے ناموں سے کیا کام کر رہی ہیں کہ ہم تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے، ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ وہ ان کا کہنا ان کی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن صحیح اسلامی اتحاد وہاں پر نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ صحابہ کے منہج کے مطابق نہیں کرنا چاہیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی کوششیں بیکار ہیں، کوئی اچھا رزلٹ اور کوئی اچھا نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا ہے ان تنظیموں کے ذریعے سے۔ جو آج تنظیمیں کیا چل رہی ہیں، ان کے اندر صحابہ کا منہج وغیرہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ تنظیمیں ایک ترقی پر ہوں گی اور ایک اچھا نتیجہ کیا سامنے آ جائے گا۔ لیکن اگر صحابہ سے منہ پھیر لیں گے، ان کا منہج نہیں ہوگا، تو پھر وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اختلاف میں ہوں گے، صحیح اسلامی اخوت اور اسلامی اتحاد ان کے اندر قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسی تنظیموں سے جڑ کر رہنا بھی صحیح نہیں ہے جو صحابہ کے منہج کے خلاف ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے جڑے رہیں گے تو ہماری بھی بربادی بالکل ضروری ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کے منہج کے مطابق کون سی چیز ہے، ان کے ساتھ کیا ہمیں جڑ کر کیا ہے کام کرنا چاہیے، جنہیں منہج سلف سے یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس ٹکڑے پر ہی عثمان رضی اللہ عنہ پر ظالمانہ حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ اور یہ نسخہ ترکی کے ایک عجائب خانے میں ہے، جہاں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قطرہ دھبہ موجود ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ٹکڑے پر ان کی شہادت ہوئی تھی۔ کون سی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی وقت میں انہیں شہادت کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اور ایک چیز، پانچویں چیز، صحابہ ہی کی زندگی، ان کا منہج، ان کا طریقہ بہتر کیوں ہے، ہمیں ان کے طریقے پر چلنا کس لیے ضروری ہے۔ پانچویں چیز وہ یہ کہ صحابہ کی جو سوچ تھی بالکل پاک تھی، خارجی معاملات سے بالکل، مداخلت سے، ساری چیزوں سے بالکل پاک تھی، خالص عربی زبان تھی اور اس میں دوسری زبان کا کوئی اثر اندازی
اس کے اندر نہیں تھی، اثر نہیں تھا۔ آج جیسے تفسیریں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، بہت سارے افکار ہیں، خیالات ہیں، بہت ساری سوچ ہے، سمجھ ہے، لیکن ان میں دوسری چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کا دور وہ تھا کہ جب کہ صحابہ کی سوچ بالکل آزاد تھی، بالکل فری تھی، کوئی کسی چیز کی آمیزش نہیں تھی، بدعت و خرافات نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ صحابہ کی سوچ بالکل صاف تھی، اس لیے ہی صحابہ کا طریقہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہے۔ چھٹی چیز وہ یہ کہ صحابہ ہی کا طریقہ بہتر کیوں ہے، ہمیں ان کے طریقے پر کیوں چلنا چاہیے؟ وہ اس لیے کہ صحابہ کا جو طریقہ تھا، صحابہ کا جو منہج تھا، وہ درمیانہ تھا، وہ درمیانہ تھا، اس میں غلو نہیں تھا، اس میں غلو نہیں تھی اور نہ کسی چیز میں کمی تھی، درمیانہ راستہ اختیار کرتے، وسطیت تھی ان کے اندر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ چوتھے پارے کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا کہ وسطیت ہونا چاہیے، درمیانی راہ تھی صحابہ کی، غلو نہیں تھا یا بالکل کہ کمی، درمیانی راہ، میانہ روی تھی ان کے اندر، صحابہ اکرام کے اندر۔ لیکن اس کے بجائے جو دین کے معاملے میں ہمیشہ دو طرح کے گروہ رہے ہیں، دین کے معاملے میں ہمیشہ دو طرح کے گروہ رہے ہیں، لیکن ان کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ صحابہ اکرام کا تھا۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے والے ہیں، آل بیت جن کو کہا جاتا ہے، آل بیت سے خصوصی محبت رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے گھرانے والوں سے خصوصی محبت رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ اہم چیز ہے۔ لیکن ہم شیعہ کو لیں گے اور نواصب کو لیں گے، دونوں کو لیں گے، پھر بیچ کا راستہ دیکھیں گے صحابہ کا کیا راستہ تھا۔ شیعہ کیا ہے؟ آل بیت کی محبت میں غلو سے کام لیتے تھے، آل بیت کی محبت میں ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو غلو سے کام لیتے تھے۔ اور نواصب کیا کرتے تھے؟ آل بیت سے دشمنی کرتے تھے۔ ان کا ایک حصہ کیا تھا؟ نواصب کا، وہ آل بیت سے بالکل دشمنی کیا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ کے طریقے کو دیکھیں گے، صحابہ آل بیت جو صحابہ تھے ان میں غلو سے کام نہیں لیتے تھے اور نہ دشمنی سے کام لیتے تھے، بلکہ ان کا جو راستہ تھا وہ درمیانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، بس اتنا ہی۔ وہ غلو بھی نہیں کرتے تھے، دشمنی بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن شیعہ اور نواصب کا معاملہ دوسرا تھا، ناصبیہ کا مسئلہ یہ دوسرا تھا۔ لیکن منہج سلف کیا تھا؟ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ نبی نے جتنا بتلایا ہے اتنا، غلو بھی نہیں اور دشمنی بھی نہیں، بیچ کا راستہ، یہ سلف کا راستہ، صحابہ کا راستہ۔ اسی کو ہم قدریہ پہ لیتے ہیں، اور اس معاملے میں قدریہ، اس میں دو طرح کے ہیں۔ ایک فرقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنایا ہے، لکھی ہے، ہم مجبور محض ہیں، انسان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، انسان کا پورا اختیار ان لوگوں نے چھین لیا، کچھ بھی اختیار نہیں۔ اور دوسرے فرقے نے کیا کہا؟ انسان اتنا مختار ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، قوت ہے، پہلے وہ کرتا ہے، بعد میں اللہ کو پتہ چلتا ہے، نعوذ باللہ۔ پہلے انسان کرتا ہے، یعنی اس نے تقدیری کا انکار کر دیا، اس فرقے نے تقدیر ہی کا انکار کر دیا۔ پہلے نے کیا کیا؟ تقدیر کو مانا تو کیا؟ انسان کو اختیار سے بالکل الگ کر دیا۔ دوسرے نے تقدیر ہی کا بالکل انکار کر دیا، کہا کہ انسان پہلے کرے گا پھر اس کے بعد میں اللہ کو پتہ چلے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ دو گروہ۔ لیکن اس بیچ میں صحابہ کا کیا منہج؟ صحابہ اکرام کا تو آپ لوگوں کے سامنے کے بالکل آیا ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خوارج ہے اور دیگر فرقے ہیں، ان کا معاملہ کچھ غلو کا، کچھ کمی کا، کچھ دشمنی کا، الگ الگ معاملات تھے۔ لیکن صحابہ اکرام کا طریقہ کون سا تھا؟ بیچ والا طریقہ، وسطیت کا طریقہ، درمیانہ طریقہ۔
اس لیے صحابہ اکرام کے منہج کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں قدریہ میں شمار نہیں ہونا چاہیے, ہمیں خوارج میں شمار نہیں ہونا چاہیے ہمارا, اور اس طرح سے ہمارا ناصبیہ میں, شیعہ میں, ان کے افکار و خیالات میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمارا خیال, ہماری سوچ, ہماری فکر, ہماری ساری چیزیں صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق. تو یہ منہج سلف, پہلے سلف اللہ کے نبی, پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. آخری چیز, ساتویں چیز, منہج سلف, صحابہ اکرام ہی کے طریقے پر چلنے سے کیا فائدہ, ان کے طریقے پر چلنا ہی کیوں ہے. ان کے طریقے پر چلنے سے فائدہ اور ان کے طریقے پر چلنا اس لیے بہتر ہے کیونکہ صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے سے دین آسان ہے, مشکل نہیں ہے. دین آسان ہو جاتا ہے, مشکل نہیں ہوتا ہے. وہی ہم لوگ منطقیں چلانے والے اور اس طرح سے متکلمین, اپنے ذہنی گھوڑے دوڑانے والے اور تعویلات کرنے والے, ان کے پیچھے جائیں گے, دین ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. صحابہ کی روش پہ چلیں گے, دین ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ اندازہ لگائیں, امام رازی رحمہ اللہ بہت بڑے پائے کے عالم تھے, بہت کیا ہے پائے کے عالم تھے, لیکن بہت ساری چیزوں میں صحابہ کے طریقے سے جب انہوں نے کیا ہے علیحدگی اختیار کی, ہٹے اس سے اور کس میں چلے گئے, منطق میں چلے گئے, تعویلات میں چلے گئے, ساری چیزوں میں چلے گئے, تو پھر یہ صحیح راستے سے ٹیڑھے ہو گئے. لیکن ان کا ایک اعتراف ہے, انہوں نے ایک اعتراف کیا, اتنا ہونے کے باوجود ان کا ایک اعتراف ذکر ہے. وہ کیا اعتراف ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے, اگر دین کو آسان کر لینا ہے صحابہ کے طریقے کے مطابق چلو. خود کس میں بہکتے رہے, متکلمین میں, یہ ساری چیزوں میں کہ بھٹکتے رہے, منطق میں, اپنے ذہنی گھوڑے دوڑانے میں, یہ ساری چیزوں میں کیا ہے بہت سارے معاملات میں صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے تھے امام رازی رحمہ اللہ. لیکن بعد میں ان کا ایک اعتراف بھی سامنے آیا. وہ اعتراف یہ ہے کہ کہا کہ دیکھو میں نے منطق, فلسفہ, یہ ساری چیزوں میں گھس کے دیکھا ہے, میں نے گھس کے دیکھا, لیکن وہاں میں نے وہ چیز نہیں پایا جو صحابہ اکرام کے طریقے پر کچھ پر چلنے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. دیکھیے اب اندازہ لگائیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے ہم مانتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ ہے صحابہ کے طریقے پر لیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اس پہ ایمان رکھنا چاہیے. کیسا ہے یہ سب ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیفیت ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. وہی اگر ہم فلسفہ, منطق, یہ ساری چیزوں میں جائیں گے تو کہیں گے وہ لوگ کیا کہیں گے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, انسان کا بھی ہاتھ ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ فرق ہوگا, اللہ کا ہاتھ الگ ہوگا, انسان کا ہاتھ الگ ہوگا, اور ہوگا تو ایسے ہوگا, پھر ویسے ہوگا, چیزیں بڑھتی بھی جائیں. اسی جھمیلے میں پڑھنے سے بہتر صحابہ کا طریقہ کیا ہے, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, کیسے ہے ہمیں معلوم نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے, میرے بھائیو دین آسان ہے اگر صحابہ کے طریقے پر چلیں گے, تو باقی لوگوں کے اس پہ چلیں گے دین مشکل ہوتا رہے گا. ہمیں یہاں پہ جو تجارت کرنے کے لیے وقت جو ملتا نہیں ہے اس میں ہم کھپائیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا. ایک تو دین کی صحیح حقانیت ہمیں سمجھنے کے لیے اتنی دشواری, باقی یہ ساری جھمیلوں میں پڑیں گے تو پھر معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اس لیے فلسفہ, منطق, یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر, تعویلات سے ہٹ کر صحابہ اکرام کے طریقے پر چلیں گے. دین الدین یسر, دین آسان ہے, مشکل نہیں ہے. ہم نے اپنے اوپر دین کو مشکل کر لیا ہے, حالانکہ دین آسان ہے. ہم نے کیا دین کے معاملات میں سختی کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال لیا, نہیں, دین آسان ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں, مشہور قول ہے ان کا,
کہ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والسوال عنہ بدعہ. یہ مشہور قول ہے. کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش پر، معلوم ہے. والکیفیت مجہول، اور اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. والسوال عنہ بدعہ، اس سلسلے میں پوچھنا، سوال کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے. اب وہ کیسے آتا ہے اس کے بارے میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دین آسان ہے میرے بھائیو. صحابہ نے جو سمجھا قرآن کو ویسے سمجھے ہم، آسان ہو جائے گی چیزیں. اب وہ کیسے آئے گا، کیا ہوگا، کیا ہے، یہ سب اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس صحابہ نے جو سمجھا ویسے سمجھے ہم. صحابہ نے سمجھا کہ آتا ہے، کیسے آتا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے. اب وہ کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے؟ منطق میں جائیں گے، فلسفے میں جائیں گے، تعویلات میں جائیں گے تو کہیں گے شاید ہمارے کان کی طرح اس کے ہوں گے کیا؟ یہ ساری سوچیں ہیں. پھر مسئلہ بڑھتا ہوا جائے گا، ہمارا ایمان خطرے میں ہو جائے گا. صحابہ نے سمجھا، اہل سنت والجماعت نے سمجھا کیا اللہ تعالیٰ سنتا ہے. کیسے سنتا ہے بھائی؟ ہم کو معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے.